ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے چینل سے کوئی ایسی اپڈیٹیں نہیں آتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اپڈیٹ ایسی لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو یقین مانیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، مسلمان کی ویڈیو ہے، ایک سنسد کی ویڈیو ہے بھائی، بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں تو آج کچھ سیکھ کر کے جائیں گے اور سمجھ کر کے جائیں گے کہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ شخص چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کو اب موت نہیں آئے گی۔ ہندوستان واسیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کو بچا لو میرے بھائیوں، بچا لو۔ میرے بھائی، آپ کو پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا ہے اور میں آپ کے سامنے سچے اور اچھے پیغامات لے کر کے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا، اس لیے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اب میں آپ حضرات کے سامنے اور اچھے سے اچھے ویڈیوز اور اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے پہلے آپ اس شخص کی ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد ہم باتیں کریں گے اور نبی پاک کی ایک حدیث کو پیش کریں گے، آپ حضرات کو سماعت کر کے جانا ہے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ میرے لیے دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ملک میں مروں گا جہاں انسان کو انسان مار کر جشن مناتا ہو، جہاں انسان سے انسان مار کر حکومت جی بناتا ہو، جہاں ایک قوم سے نفرت کر کے حاکم بنتا ہو۔ ایسے ملک کا تصور ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قلم مضبوط ہے تو ہواؤں کے رخ بدل دیتا ہے، اور جب وہ بک جاتا ہے تو زمین پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے۔ ہم تو اس وقت کی صحافت کو جانتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اور دیکھا، نہرو جی نے ایک اخبار نکالا پیسہ کمانے کے لیے نہیں، گاندھی نے اخبار نکالا ذہنوں کو بدلنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ مولانا آزاد نے البلاغ کھولا پیسہ کمانے کو نہیں۔ آج کی صحافت اور آج کا میڈیا مہاجن کھولتا ہے دولت کمانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کیسے سمجھ جائے کہ ہم کس ملک میں ہیں اور کہاں ہیں۔ یہ پوری دنیا کا دستور ہے۔ اردو صحافت میں آج خالد انور صاحب موجود ہیں، بہترین صحافی ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ ملت ٹائمز نے بھی اردو صحافت کو سمجھا۔ صحافت وہ چیز ہے، میڈیا وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے ہمارے یہودیوں نے سمجھا۔ خلافت عثمانیہ کی تباہی کا باعث سب سے پہلے انہوں نے وہاں ایک اخبار نکالا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس اخبار کا نام حماس تھا، جو وہاں کی زبان ہے، اور وہاں سے انقلاب شروع کیا۔ پوری سلطنت الٹ کے رہ گئی۔ آج پوری دنیا پہ حاکم کون ہے؟ یہودی صحافت، میڈیا کے دنیا کے جو سب سے بڑے جو گروپ ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہے۔ اور جب یہ RSS نے سمجھ لیا کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے، تو ہماری زمین جب سے ہندوستان پہ قبضہ ہوا، ہماری زمین جہنم بن گئی۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ میڈیا کا رول کیا ہے۔ ہماری قوم خاص طور سے اس مسئلے پہ رہی کہ مسجد کی میناروں پہ لائٹیں کتنی لگائی جائیں اور شادی بیاہ میں پیسے کتنے خرچ کیے جائیں۔ ان کی یہ سمجھ میں آئے ہی نہیں کہ میڈیا ہی ذہنوں کو بدلتی ہے، میڈیا ہی انسان سے وحشی بناتی ہے اور وحشیوں کو انسان بناتی ہے۔ یہ اتنا اہم رول ہے، اور ملت ٹائمز نے جس طریقے سے ترقی کی ہے اس ملک میں، جب پیسہ کمانے والے، جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا جس کو ہم لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ کس کے پاس ہے؟ ان تاجروں کے پاس ہے جنہوں نے دولت کمانے کا دستور بنا لیا ہے۔ ان کو لگا کہ یہ اخبارات اور یہ چینل ہم اپنی دولت کے سہارے قبضہ کر لیں گے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہندوستان کے ہمارے بھائیوں کو، اور جس طرح کا ماحول تیار ہوا۔ ہمیں یاد ہے اپنے جوانی میں، بچپن میں،
उर्दू का एक अखबार माजिद दरियाबादी साहब का निकलता था, सिख जदीद। एक बोसीदा से कागज पे काली रोशनाई से तहरीर होती थी, वो सीने को चीर देती थी, एक राह दिखाती थी। कौमी आवाज एक अखबार निकलता था, एक बोसीदा से अखबार पर कागज पर, वो दिलों को छूता था, हकायक को बयान करता था, जालिम के खिलाफ आवाज उठाता था, मजलूम के लिए चिल्लाता था। आज कई कलर के अखबारात निकलते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात के साथ निकलते हैं। उनका असर जो इस ज़मीन पर, इस समाज पर पड़ा है, उसकी हमने तवज्जो ही नहीं की। हमने सोचा ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। और जिस मुल्क में मीडिया कम्बनल हो जाए, एक तरफा हो जाए, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत न हो, कलम ललचने लगे, उस समाज का होना क्या है? सलामत हैं, अभी बहुत से लोग हैं, बात हमारी ये बहन बैठी हुई हैं, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, यकीनी दौर में आपके सीने में दर्द उठता है जब भी आप यहाँ आए हैं। और ये आखिरी लड़ाई है। और ये कहना कि हम बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल मौलाना अमीर जमात की बात से मुत्तफिक हूँ। कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ सच कहने वाले लोग खामोश हो जाएंगे, चुप्पी लग जाएगी उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, मजलूमों के आंसू नहीं दिखाई। तो उम्मीद है मेरे प्यारे नाजरीन आपने वीडियो को देख लिया होगा और ख़ुद समझ गए होंगे यार कितनी दर्द भरी आवाज़ में इस बंदे ने लोगों के सामने बातें बताई हैं। कसम खुदा कि मेरा ईमान ताज़ा हो गया यार। इतनी दर्द भरी आवाज़ में इस बंदे ने लोगों को समझाया। अगर अब भी नहीं सुधरे लोग, अगर अब भी नहीं जागे लोग, तो यकीन मानिएगा ये कभी भी नहीं जागेंगे। अगर अब नहीं जागे तो ये कभी भी नहीं जागेंगे। फिर मैं इनसे एक सवाल करता हूँ कि अगर तुम नहीं जागोगे तो फिर तुम अब अपने आने वाली नस्लों को क्या जवाब दोगे? आने वाली अपनी नस्लों को तुम क्या सिखाओगे? वो भी तुम्हारी तरह गूंगी और बहरी पैदा होंगी। हाँ, जिनके बाप दादा ऐसे अगर हों तो फिर बेटे ही, उनकी आने वाली नस्लें वैसे ही गूंगी पैदा हुआ करती हैं। मेरे भाई जागने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है, लोगों को सबक देने का वक्त है, लोगों को सबक सिखाने का वक्त है, भाईचारगी का वक्त है। हम तो अमन शांति वाले हैं। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। मैं कहता हूँ मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमान डरा हुआ नहीं है, बल्कि मुसलमान सब्र का पुतला है, मुसलमान सब्र करने वाला है। सब्र से हमने जीत हासिल की है मेरे भाई। तो अब इस बातों से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, लोगों को क्यों घबराहट इतनी हो रही है। मेरे भाई ये समझने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है। और वरना हमें अपने आने वाली नस्लों को क्या जवाब देना होगा? हमें अपने आने वाली नस्लों को अपने रास्ते पर नहीं लाना है, बल्कि उन्हें कुछ बनाना है, ताकि वो हुकूमत हिंद की आंखों में आंखें डालकर बात करें। जो लोग जिस अंदाज में बात करें, हमारे आने वाली नस्लें उन्हें उस अंदाज में जवाब देती हुई नजर आए। मेरे भाई, मैंने वादे के मुताबिक आप हजरात के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाने जा रहा हूँ। आप सुने और इस पर अमल करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर सुन्नी मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सहरी खाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने सहरी में बरकत रखी है। सहरी खाया करो, सहरी में बरकत रखी है। अगर लोग रोज़ा नहीं रखते हैं फिर भी वो सहरी खाएं, इसलिए कि अल्लाह ने सहरी में बरकत रखी है। रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, अगर कोई नहीं रखता है तो गुनहगार तो होगा। अगर फ़र्ज़ अदा नहीं करता है तो गुनाह तो उसको मिलेगा, लेकिन अगर सहरी खाएगा तो सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला उसके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। तो सहरी खाया करें और जो है रोज़े भी रखा करें। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तो फ़र्ज़ को हमें अदा करना है, वरना कर्ज़ रहेगा, कर्ज़ नहीं अदा करोगे तो फिर अल्लाह जाने क्या आपका अंजाम होगा, खुदा ही जाने बेहतर। तो आप लोग रोज़े रखो मेरे भाई। ये थोड़ी सी बीमारियां ले करके ये मत कहो कि हम रोज़ा नहीं रख सकते, हमें भूख। क्या अगर कल खुदा ने पूछ लिया मैदान महशर में रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो क्या तुम उस खुदा के सामने बोल पाओगे? थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी में आप हो जाते हो। अगर
یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کھانا نہ ہو یا کہیں کسی موڑ پر ہو، یہ ٹرک ڈرائیور ہیں یا گاڑی ڈرائیور جو بھی ہیں، ڈرائیور ہیں یا پردیسی ہے، ان سے پوچھو کبھی کبھی ایسے بھی لمحات آتے ہیں جس میں وہ پورا دن کھانا نہیں کھاتے کہ تو پھر پوچھو کہ تم پورا دن کھانا کیسے بغیر کھائے کیسے رہ سکے. تو اسی طریقے سے اگر رمضان میں تم بھوکے رہتے ہو 1 2 دن 3 دن رکھو رمضان کے روزے، انشاءاللہ عادت بن جائے گی اور آپ کا روزہ آپ کو نہیں کھلے گا. تو ہمت بناؤ اور روزے رکھو. یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق واضح کرتی ہے. ورنہ تو اب تو لوگ داڑھی بھی رکھنے لگے اور سر پہ ٹوپی بھی لگانے لگے اور ہماری طرح نیتا بھی جو ہے کپڑے کرتا پیجامہ پہننے لگے. تو روزے ہیں، نماز ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہمارے درمیان جو ہیں اور غیروں کے درمیان جو ہے متنازع ہیں، یعنی الگ ہیں، پہچانی جاتی ہیں. تو مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ رمضان کے روزے رکھو اور انشاءاللہ میں اچھی سے اچھی اپڈیٹ لانے کی کوشش کروں گا. وقت کم رہتا ہے، وقت ملتا نہیں ہے اور بہت سارے کام کاج ہیں، اس وجہ سے اچھی ویڈیو نہیں بنا پاتا ہوں. انشاءاللہ بنانے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ سپورٹ کریں. انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کی میں کوشش کروں گا رمضان المبارک کے حوالے سے. السلام